حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم پیچھے نماز پڑھ لی 2 رکعت، پھر اس کے بعد آ کر کے آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، اس کے بعد باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ باب صفا یہ اس وقت کی بات ہے کہ آج جہاں پر مسجد کا صحن ہے اس کے ارد گرد دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، اور وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے تھے۔ باب صفا تھا، باب بنی شیبہ تھا، باب سلام تھا، متعدد ابواب تھے جس سے لوگ جایا کرتے تھے۔ آج جو ہے توسیع کی وجہ سے نہ وہاں پر کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی نشان باقی رہ گیا ہے، البتہ وہ جو حدود بنائی گئی ہیں اس میں وہاں باہر جا کر کے باب صفا وغیرہ لکھا گیا ہے۔ تو باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب صفا پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آخر تک تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں ہیں، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں ہیں۔ یہ دونوں پڑھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس علاقے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، اور وہ علاقے کے لوگ صفا اپنے عمرے کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے، وہ حرج محسوس کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ واضح کیا کہ یہ کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ شعائر کی تعظیم اور اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ نے شروع کیا، ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے صفا کا ذکر پہلے کیا ہے اور مروہ کا بعد میں ہے، اس لیے ہم بھی اپنے طواف کی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ صفا ہی سے کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور صحیح حدیثوں میں اگر کوئی چیز مقدم ہے، کسی سے پہلے آئی ہے، تو اس کے تقدیم کی ایک حکمت بھی ہے، اور اس کے تقدیم کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اس کے مقدم رکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی چیز کو پہلے رکھ رہا ہے کسی کو بعد میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑی حکمت کو سامنے ضرور رکھا ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، جس سے شروع کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے سعی کی ابتدا صفا سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگا۔ آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ صفا پہاڑی جو ہے وہ اونچائی کے اوپر ہے۔ اب اگرچہ آج کے ماحول میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی وہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس سے اور مسجد ہے اس سے اونچے حصے میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ اتنا اوپر چڑھے کہ نظر آنے لگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ اگر کسی شخص کو نظر نہ آئے، جیسے آج کل بھیڑ ہو جائے، آج کل تعمیراتی کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے اسے دیکھنے ہی کی کوشش کرے، نہیں، وہ قبلہ رخ ہو کر کے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا، یعنی قبلہ رخ ہوئے، 3 بار اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان فرمائی، حمد و ثنا کی اور فرمایا۔ یہ توحید کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا تھی، اسے آگے حضرت جابر بن عبداللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہاں پر میں 2 بات بڑے اختصار کے ساتھ کہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج جو بسا اوقات اگر آپ توحید کی بات کریں، عقیدے کی، تو لوگ آپ کی طرف اچھی نظر نہیں دیکھتے کہ جہاں دیکھو بس توحید کی اور عقیدے ہی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بلکہ خود اللہ کے رسول اس کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کا جو حج ہے وہ شروع سے آخر تک لے کر کے توحید ہی توحید ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں تلبیہ توحید ہے،
صفا اور مروہ پر توحید کا ہے، کنکڑی مارتے وقت توحید ہے، عرفہ کے میدان میں توحید ہے، ہر جگہ گویا کی توحید ہی توحید ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ نے توحید، اللہ کی توحید بیان کی۔ اور یہاں پر جو ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود، حقیقی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، سلطنت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اپنے نبی کی مدد کی اور اکیلے تمام جتھوں کو پسپا کر دیا۔ یہ اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی یعنی نبی کی، اور تمام جتھوں پر اکیلے قابض غلبہ حاصل کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص بھی ہو سکتا ہے اور تمام نبیوں کے بارے میں عام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور جیسا کہ بہت سے واقعات اس سلسلے میں قرآن حدیث میں جو مروی ہیں، مذکور ہیں، وہ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے تو یہ بات آپ گویا بطور شکر کے کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ یہ نبی جو تنہا صرف 2 یا 3 آدمی پر مشتمل اکیلے مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے، اور وہ بھی چھپ کر کے نکلتا ہے، 3 دن تک چھپا رہتا ہے تاکہ اسے کوئی راستے میں گرفتار نہ کر سکے، اور پورا سفر وہاں سے کرتا ہے تو کس ہوشیاری کے ساتھ اور کس قدر بچ کر کے کہ کہیں کوئی آدمی ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے تو راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاں آپ سوتے تھے وہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے۔ تو جس تنگی کے حالت میں وہ رسول وہاں سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی، وعدہ کیا تھا کہ تو اس کی وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اکیلے تمام جتھوں پر، تمام جماعتوں پر کامیاب آ گیا۔ ان جماعتوں سے مراد غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر جو مکہ کے لوگ، دوسری طرف نجد کے لوگ، بنو غطفان کے لوگ، تیسری طرف خود مدینہ منورہ کے جو یہود تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ تمام جتھے تھے، اللہ تعالیٰ تمام ان کے اوپر اکیلے غالب آ گیا، اور تمام دوسری جنگوں کا ذکر چھوڑ کر کے صرف غزوہ احزاب کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، وہ ہمارے لیے اوپر حملہ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک ایسا موڑ تھا کہ اب مسلمانوں کی گویا کمزوری کا زمانہ ختم ہے، ان کے غلبہ اور ان کے حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا اور درمیان میں دعائیں کی، 3 بار کیا اور درمیان میں دعائیں کی۔ 3 بار سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر 3 بار پڑھے ہیں، اور ان 3 بار کے درمیان میں دعا کرتے رہے، تو گویا دعا 2 بار ہوگی اور 3 بار جو ہے یہ ذکر پڑھا جائے گا، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک کیا ہے۔ پھر آپ صفا سے اترے اور مروہ کی طرف پیدل چلے، مروہ کی طرف پیدل چلے، یہاں تک کہ آپ نے بیچ وادی میں اپنے قدم رکھا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ یہاں پیدل چلے پر ایک تعلیق لگاتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ آپ نے سعی پیدل کی تھی، آپ نے سعی پیدل کی تھی، اور اس کے اوپر دیگر بہت سے شواہد بھی ہیں، دیگر بہت سے شواہد بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کی تھی۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی اونٹ پر سوار ہو کر کیا تھا، چونکہ بھیڑ بہت تھی اور ہر شخص آپ سے سوال کرنا اور آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ نیز آگے یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ طواف افاضہ کے بعد آپ نے سعی نہیں کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صرف یہ سعی کی تھی، صرف ایک سعی کی تھی۔ تو گویا کہ یہ یہاں پر الجھن ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت میں آپ نے، یہاں پر ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے سعی پیدل کی، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت جو اس سے الگ ہٹ کر کے اس میں ہے کہ آپ نے سعی جو کی ہے کس پر کی ہے؟ وہ
سواری پر کی ہے، سوار ہو کر کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ اشکال ہوگا کہ جب آپ نے ایک ہی سعی کی ہے، جیسا کہ معلوم ہے آپ نے ایک ہی سعی کی، تو کب سوار ہوئے اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے؟ تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان کی وہ سعی جو آپ نے سوار ہو کر کیا تھا وہ طواف قدوم والی سعی تھی۔ پھر دونوں روایتوں میں جمع و تطبیق کی صورت اس طرح ہے کہ ابتدا میں تو آپ نے سعی پیدل شروع کی، پھر جب بھیڑ زیادہ ہو گئی اور لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، اب آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، تو باقی مادہ جو سعی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہو کر کے پوری کیا ہے۔ اس طریقے سے روایات میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ حتیٰ کہ جب آپ 7ویں اور آخری چکر میں مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا، 7ویں چکر پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک تعلیق چڑھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی میں عام جو ایک سمجھ آتی ہے، ایک عام سمجھ ہے چکر لگانا، طواف کرنا۔ طواف یہ ہوتا ہے کہ پورا گھوم کر کے ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ کا طواف ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا پھر حجر اسود پر آئے تو کیا ہوا؟ ایک طواف ہوا۔ تو اس طریقے سے گویا صفا سے شروع کیا واپس صفا پر آئے تو گویا ایک چکر ہوا، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعی کی تھی تو 7ویں چکر کیا مروہ پر تھی، 7واں چکر کیا تھا؟ مروہ پر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے اندر یہ رکھا ہے کہ ایک چکر پورا کب ہوگا؟ صفا سے مروہ تک چلا گئے 1 ہو گیا، مروہ سے صفا پر آئے 2 ہوا، صفا سے پھر مروہ پر گئے 3 ہوا، اس طریقے سے ہوگا۔ نہ یہ کہ بعض لوگوں نے جیسا کہ یہ وہاں پیش کیا ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ صفا آئیں گے تب 1 ہوگا، یہ شبہ قدیم زمانے ہی بعض لوگوں کو تھا اور آج بھی بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق، حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ کہنا کہ جب آپ 7ویں اور آخری چکر میں مروہ پر تھے، اس لیے کہ اگر گھوم کر کے چکر ہوتا تو آخری چکر کہاں ہونا چاہیے تھا؟ صفا پر ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ ہدیہ کا جانور نہ لاتا۔ آپ لوگوں سے بات واضح کر دوں کہ میں ہر جگہ جو ہے قربانی کا جانور نہیں لکھا ہے، ہم نے کیا لکھا ہے؟ ہدی کا جانور، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو بات اشتباہ ہو جایا کرتا ہے قربانی، اس لیے کہ ہمارے یہاں اردو میں دونوں کو معنی قربانی ہی کرتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ وہ اضحیہ ہے اور یہ حدی ہے، اور دونوں کے شرائط بھی الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ لہذا اگر یہاں پر عربی لفظ جیسے حج کو عربی لفظ باقی رکھا گیا، طواف کو باقی رکھا گیا، ایسے ہی حج کو بھی باقی رکھا جائے تو زیادہ اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے ساتھ حج کا جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ عمرہ میں تبدیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں عمرہ کر کے سعی کر کے اپنے بال کو کٹا لیتا اور اپنی نیت کو میں بدل دیتا۔ لہذا تم میں سے جس کے پاس حج کا جانور نہیں ہے وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ بنا لے، یعنی عمرہ میں تبدیل کر دے۔ یعنی اگرچہ وہ حج کے لیے آیا ہے، حج کی نیت کر کے آیا ہے، ان میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، جو آدمی صرف حج کی نیت سے آیا رہا ہوگا یا جو آدمی حج اور عمرہ یعنی قران کی نیت سے آیا رہا ہوگا، دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے احرام کھول دو، بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے بال کٹا لو، اپنے بال کٹا لو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ بال کٹا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت کا طریقہ افضل جو ہے حلق نہیں کرنا ہے، کیا ہے وہ؟ قصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا اپنے بال کٹا لو، اور وہ حدیث جو وارد ہے جیسے کہ علامہ البانی نے اس پر اچھی گفتگو کی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تعالیٰ تو حلق کرانے والوں پر رحم فرما، حلق کرانے والوں پر رحم فرما، حلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا، اور تیسری بار والمقصرین، تو یہ صرف عمرہ کرنے والے یا قران کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔
حج افراد کرنے والے قران کرنے والے کے ساتھ ہے۔ حج تمتع کا اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ عمرے کے بعد کیا کرے، وہ اپنے بال کو کٹائے نہ کہ چھلائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ صفا بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کے بعد اپنے بال کٹا لو اور حلال ہی رہو، یہاں تک کہ جب یوم الترویہ، یوم الترویہ، ترویہ روا یروی جانتے ہیں، روے یروا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، سیراب ہونا۔ سیراب ہونا، حج کے جو 5 دن تھے زمانے جاہلیت میں بھی ان کے نام تھے، یوم الترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، یوم النفر الاول ہے اور یوم النفر الثانی ہے، یوم القر ہے، 6 دن تھے وہ، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم القر، یوم النفر الاول، یوم النفر الثانی، یعنی 8ویں ذی الحجہ کیا ہے، یوم الترویہ ہے۔ ترویہ کے معنی سیراب ہونا، تو چونکہ آج کل کی طریقے سے ہر جگہ پانی کی لائنیں نہیں تھیں، اس زمانے میں لوگوں کو اپنے لیے ساتھ پانی لے کر کے جانا پڑتا تھا عرفہ کے میدان میں، اور اپنے جانور جو اونٹ ہوتے تھے انہیں اچھی طریقے سے پانی پلا لیا جائے کہ باقی جو 2-3 دن رہیں گے وہاں پر ہمارے اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلانا پڑے، تو اسے یوم الترویہ کہتے تھے۔ اس کے بعد یوم عرفہ ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے، 10ویں ذی الحجہ یوم النحر ہے، اور 11ویں ذی الحجہ یوم القر ہے، یوم القر۔ پھر اس کے بعد 12 یوم النفر الاول ہے، اور 13 جو ہے یوم النفر الثانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب یوم ترویہ آ جائے تو حج کا احرام باندھو، اور حج کا وہ احرام جو میقات سے باندھ کر آئے ہو اسے تمتع میں تبدیل کر دو، اسے تمتع میں تبدیل کر دو۔ اس لیے کہ یہاں پہ بات واضح کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ایسے اعمال جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ بطور عبادت کے اور اچھا سمجھ کر کے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بدلا ہے، اسے تبدیل کیا ہے، اور کوشش یہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اس میں اتارا جائے۔ مثال کے طور پر تبنی کا مسئلہ ہے، تبنی یہ بہت عام تھی جو زمانے جاہلیت میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس طریقے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکلف بنایا کہ آپ ایسا کیجئے اور اس رسم کو مٹائیے۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں ایام حج کے اندر عمرہ کرنے کو لوگ ناپسند بلکہ ناجائز سمجھتے تھے، جیسا کہ بھی حدیث میں گزرا، کننا لا نعرف العمرہ، ایام حج میں عمرہ ہم جانتے ہی نہیں تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تاکید کے ساتھ اس کو، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کو، جیسا کہ ان کا واقعہ آگے آئے گا، انہیں دوبارہ عمرہ کرنے کی اجازت اسی لیے دی تاکہ یہ بات لوگوں کے سامنے اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ ایام حج کے اندر دوبارہ عمرہ ہو سکتا ہے یا پہلے عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو احرام میقات سے آئے ہو اسے تمتع میں تبدیل کر دو۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ صحابی ہیں جنہوں نے سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا 100 اونٹوں کی لالچ میں، اور ان کا جو واقعہ پیش آیا آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک جو مروہ کے دامن میں تھے، مروہ کے دامن میں یعنی آپ مروہ پہاڑ پر تھے اور وہ نیچے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ عمرہ اور تمتع اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا آپ نے، اور کہا، فرمایا عمرہ حج کے اندر قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ایسا آپ نے 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا۔ حضرت سراقہ نے مزید سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ہمارے دین کو اس طرح بیان کر دیں گویا کہ ہم آج پیدا کیے گئے ہیں، آج ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے؟ کیا اس عمل کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں لکھ کر قلم خشک ہو گئے ہیں
اور تقدیریں جاری ہیں، یا عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اثر نو عمل کر رہے ہیں؟ یہ یعنی ہم جو اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر یا اس کی کوئی تقدیر متعین نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ اس بنیاد پر جسے لکھ کر قلم خشک ہو گئے ہیں اور اس بنیاد پر کی تقدیر جاری ہو گئی ہے۔ حضرت سراقہ نے سوال کیا کہ پھر عمل کس لیے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے میسر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہی انسان وہ کرتا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر جس شخص کے بارے میں جو یہ سمجھا کہ یہ آخر عمل کیسا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو علم کا ہمیں تقدیر کے طور پر ہمیں علم کا مکلف بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون کام کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، جو ہوگا تو کیسے ہوگا، اور جو کام نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول اس فرمان کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر جانا کہ یہ شخص اسے جتنی تکلیف پہنچے گی وہ ہمارے راستے سے پھرنا نہیں چاہے گا، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آسان کر دے رہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور دوسرے شخص کو اللہ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر یہ جانا کہ اسے جتنی سہولت ملے گی لیکن یہ دین کے راستے سے بغاوت ہی کرتا پھرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ میسر کر دیا ہے۔ نہ یہ کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی بنیاد پر کر رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایسا کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تکرار پایا جا رہا جو پہلے آ چکا ہے، نہیں۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب کوئی ایسی چیز ایسا حکم دیا کرتے تھے جو صحابہ کے مزاج کے خلاف، یہ نہیں کہ آپ کی مخالفت کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نیکی ہی کے جذبے سے صحابہ کے مزاج کے خلاف بسا اوقات پڑتی تھی۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اٹھو اور اپنے بال کو چھلاؤ اور قربانی کے جانور کو ذبح کر دو، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ تو صحابہ کا مقصد اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں تھی، کیا تھی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے، شاید اللہ کوئی راہ نکال دے، شاید اللہ کوئی راہ نکال دے، اس لیے کہ اس وقت جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے، اور بظاہر یہ دیکھا جا رہا تھا گویا ہم جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں اور کمزور پڑ رہے ہیں، اس لیے صحابہ تھوڑا سا انتظار یہ کر رہے تھے کہ شاید کوئی صورت نکل جائے، شاید کوئی صورت نکل جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ لیکن اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے غصے میں، اور حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، جائیے حجام کو بلائیے اور آپ کے بال کٹا لیے اور کچھ نہ بولیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حجام کو بلا کر کے اپنے بال کیسے کٹایا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب کوئی راہ آپ کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس موقع پر بھی صحابہ کرام کہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم حلال ہو جائیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، وہ مباشرت بھی کریں گے، اور کل پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے احرام باندھ کے حاضر ہونا ہے، تو یہ چیز طبعی طور بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ان کے للہیت، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجحان کی ایک دلیل تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے انسان کے جو جذبات ہوں، انسان کا جو رجحان ہو، ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ تو کچھ صحابہ جب آپ نے وہاں پر اعلان کیا تو کچھ صحابہ دیکھے کہ ابھی رکے ہوئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور ایک ہدی پیش کریں، یعنی قربانی پیش کریں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اگر ہم صرف حج کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے اوپر جو حج تمتع یا قران کی قربانی ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہے۔
تو آپ نے بیان فرمایا کہ حلال ہو جاؤ، اسے عمرہ میں تبدیل کرو اور پھر حج کا احرام باندھنا اور ایک قربانی تم جا کر کے پیش کرنا۔ ہم کئی آدمی ایک حج کے جانور میں شریک ہوتے تھے، یعنی 7 آدمی ایک اونٹ میں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس کے پاس حج کا جانور نہیں ہے وہ 3 دن ایام حج میں روزہ رکھے۔ وہ 3 دن ایام حج میں، یہ حج سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یوم النحر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حاجی کے لیے سہولت ہے کہ عام لوگوں میں کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ایام تشریق کا روزہ رکھے۔ البتہ حاجی ایام تشریق کا روزہ رکھ سکتا ہے، وہ حاجی جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ جانور وہ 3 دن ایام حج میں روزہ رکھے اور گھر واپس جانے کے بعد باقی 7 دن کا روزہ پورا کرے، جیسے قرآن مجید میں یہ حکم ہے، 3 فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہم لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کیسے حلال ہوں، ہم کیسے حلال ہوں؟ آپ نے فرمایا مکمل حلال ہو جاؤ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی صحابہ یہ جانتے تھے کہ حج میں تحلل 2 ہوتا ہے، ایک تحلل اول ہوتا ہے، ایک تحلل ثانی ہوتا ہے۔ ایک تحلل ہوتا ہے جو کچھ چیزیں حلال ہوتا ہے جو مکمل طور پر، تبھی تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیسے حلال ہوں، کون سا حلال چاہتے ہیں، تحلل اول تحلل ثانی؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ مکمل حلال ہو جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں یہ ہمارے اوپر بہت بھاری پڑا اور دلوں میں ہمیں بہت تکلیف ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر ہم بطحہ مکہ کی طرف گئے، بطحہ مکہ کی طرف گئے۔ مسجد حرام کے مشرقی جانب حجون اور مسجد حرام کے درمیان وادی نما ایک جگہ تھی جسے بطحہ کہا جاتا تھا۔ چونکہ وادی کا یہ ایک حصہ تھا، یہ وادی مکہ ہی کا ایک حصہ تھا اور یہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھی تھیں، اس لیے اس کا نام بطحہ مکہ پڑ گیا۔ آج یہ جگہ برابر کر دی گئی ہے۔ غزہ اور سوق اللیل دیکھیں گے آپ، نکلیں گے جس علاقے میں واقع ہے، یہ وہی علاقہ ہے جسے بطحہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ بطحہ مکہ کی طرف گئے، وہیں قیام کیا۔ لوگوں نے اپنی بیویوں سے، لوگ اپنے ہم بستر بھی ہوئے، جس کی وجہ سے بعد نے افسوس کرتے ہوئے کہا میں آج اپنی بیوی کے پاس تھا۔ یعنی دیکھیے صحابہ کرام کے اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، یعنی آپ نے مکمل حلال، تو نہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی آپ نے کہا مکمل حلال ہو جاؤ، اور یہ سمجھتے تھے مکمل حلال انسان کم ہوتا ہے، اس کی ایک علامت کیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہ بھی کیا، لیکن دل میں ایک بات رہی کہ ہمیں جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا خطبہ دیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم لوگ تو صرف حج کے ارادے سے نکلے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ ہی نہ تھا، حتیٰ کہ جب ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف 4-5 دن رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کا حکم دیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ گویا عرفہ کے میدان میں اس حال میں ہم پہنچیں گے کہ ہمارے عضو تناسل سے منی ٹپک رہے گی، اس سے اشارہ یہ ہے کہ یعنی گویا کہ ہم بستری ابھی بہت قریب رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے عمرہ قرار دیں جبکہ ہم نے حج کا احرام باندھ رکھا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ معلوم نہیں آپ کے پاس اس بارے میں کوئی وحی آئی ہے یا لوگوں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ جابر بن عبداللہ کا قول ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچی، کچھ صحابہ کرام ابھی بھی احرام ہی کے اندر ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، کیا تم ہمیں اللہ کے بارے میں بتلا رہے ہو؟ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑا متقی، سب سے سچا اور نیک ہوں، لہذا جو حکم میں دے رہا ہوں اسے بجا لاؤ، کیونکہ اگر میرے ساتھ حج کے جانور نہ ہوتے تو جس طرح تم لوگ حلال ہو رہے ہو
میں بھی حلال ہو جاتا. اس لیے کہ بعض صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ تو حلال نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ایسا افضل ہے، بہتر ہے، لہذا ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں کوئی راہ نکل آئے. ٹالے جا رہے ہیں، ہوتا ہے کوئی راہ نکل آئے، کوئی راہ نکل آئے ہمارے بارے میں. لیکن حالت احرام میں کوئی چیز میرے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ حج کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی حتی یبلغ الحدی محلہ، یعنی یوم النحر کو میں انہیں مینا میں ذبح نہ کر دوں. اور جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ حج کا جانور نہ لے آتا. اس لیے تم لوگ حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ تمتع قران سے افضل ہے. تمتع قران سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو اب کی ہاں یہ تمتع افضل ہے، تو جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں بھی اپنے ساتھ حج کا جانور لے کر کے نہ آتا. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قران افضل ہے. قران افضل ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے اسی نسک کا انتخاب فرمائے گا جو نسک کیا ہے وہ افضل ہوگا. اس میں پریشانی بھی ایک قسم کی زیادہ ہے. علی کل حال یہ اہل علم کا اپنا اختلاف ہے، لیکن علماء اہل حدیث نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے بہتر، کہ جو شخص اپنے ساتھ حج کا جانور لے کر کے جا رہا ہے، جو لے کر جاتا ہے، اس کے لیے قران افضل ہے. اور جو شخص حج کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا، اس کے لیے کیا ہے؟ تمتع افضل ہے. علماء کا ایک تیسرا قول بھی ہے جس کے قائل علامہ البانی ہیں، میں اس کو واضح کر دوں، جو انہی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب افراد اور تمتع جائز ہی نہیں ہے. ہر ایک کے لیے جو انسان آ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں، حج نہیں، افراد اور قران جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ تمتع واجب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شاید یہی مسلک تھا، یہی مسلک تھا کہ ہر آدمی، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ حج کا جانور نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ تمتع کرے. اس کے لیے افراد جائز نہیں ہے. لیکن یہ چیز زیادہ سا ذرا قابل قبول نہیں ہوتی، واللہ عالم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کر لی. یعنی اب اس آخری حربہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہی فتویٰ دیں گے کہ ہمیں احرام کھول دینا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے لیے، لہذا اب اس کی اتباع. چنانچہ ہم عورتوں سے ہم بستر بھی ہوئے، خوشبو بھی لگائے اور اپنے کپڑے بھی پہنے. کپڑے پہننے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سلے ہوئے کپڑے جو پہننا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بجز ان صحابہ کے جن کے پاس حج کے جانور تھے، تمام لوگ اپنے بال قصر کروا کر، کٹا کر کے حلال ہو گئے. کوئی بھی گویا ایسا نہیں رہ گیا. لیکن یہ بات جو ہے وہ عمومی طور پر تو ہے لیکن کلی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جو حلال نہیں ہوئی تھی، جو حلال نہیں ہوئی تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کے پاس حج کے جانور نہیں تھے. یہ بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے علم کی بنیاد پر کہی ہے، لہذا ان کے قول اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول میں کوئی تعارض نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور عمر اور صاحب حیثیت لوگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے، قربانی کے جانور تھے. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم ہی میں ہے کہ اللہ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء کے شوہر تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے جو حلال نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس قربانی کے ان کے ساتھ قربانی کا جانور تھا. تو یہ حضرت جابر نے یہ بات اپنے علم کے مطابق کہی ہے. بعض دیگر صحابہ بھی تھے جن کے پاس قربانی کے جانور تھے. حضرت جابر، یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہاں تک رہا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ تک رہا ہے.
8ویں ذی الحجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ اکرام کو احرام باندھنے کا حکم دیا ہے اور وہاں سے رخصت رکے ہیں. چلیے دو ایک باتیں تھیں لیکن چلیے شروع کریں گے. تو سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.